خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Khuddam Waqf Nur members from France last weekend. On the 15th of February, Waqf-e-Nau Khuddam from France had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Waqf-e-Nau had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the attendees all had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions on a range of religious and contemporary issues. واقفین بچوں کو وفا کیسے سکھائیں؟ ان کو بتاؤ کہ تم وقف نہ ہو تو عہد پورا کرو اپنا وقف نہ ہو کا، نہیں تو وقف چھوڑ دو۔ اگر وقف کیا ہے تو وفا کے ساتھ کرو، نہیں تو دو عملی ہے نا، پھر تو منافقت ہو گئی، وفا تو نہ ہوئی۔ وفا یہی ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا میں مقدم رکھیں گے، تو وقف نو جو ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس عہد کا پابند کریں کہ ہم نے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے دوسروں سے زیادہ، تبھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور وفا کے ساتھ جو کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا، اور ایک بندے کے اپنے اللہ اخلاق کا ہی پتہ لگتا ہے۔ ایک عام آدمی دنیا میں بھی دیکھ لو، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اگر وعدہ پورا نہ کرے تو اس کے لوگ خلاف ہوتے ہیں۔ عدالت میں مقدمہ چلا جائے تو عدالت کہتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ اگر تحریر میں لکھا ہو تو اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے بانڈ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے، پہلے والدین نے لکھا، پھر بچوں نے 15 سال کی عمر میں بانڈ لکھا، پھر 21 سال کی عمر میں بانڈ لکھا، تو پھر بھی وفا نہ کریں گے تو پھر عہد خلافی کریں گے، پھر تو کورٹ تو سزا دیتا ہے، ہم تو سزا تو نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ ان کو۔ اکثر کا سوال ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے کوئی اور دنیا موجود تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کب سے زندگی بنا رہا ہے اور کب تک بناتا رہے گا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں تو ہم عالم الغیب نہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ ایک بند تھی چیز، جو قرآن شریف سورہ انبیاء میں اس نے لکھا ہے کہ سب کچھ بند تھا، پھر میں نے اس کو پھاڑا، وہ بگ بینگ ہو گیا اور یہ ساری کائنات بنی، اور اس طرح کی اور بہت ساری کائناتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں لپیٹ لوں گا، جس طرح کتابیں لپیٹی جاتی ہیں نا، صحیفے کاغذ لپیٹتے ہو، اس طرح لپیٹوں گا، پھر ایک اور دوبارہ بگ بینگ ہوگا، پھر دوبارہ نیا اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ تو جتنا ہمیں پتہ ہے وہ اتنا ہی پتہ ہے، کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ قرآن شریف سورہ انبیاء کی تفسیر پڑھو۔ اگر کسی سفید پوش شخص کو کوئی صدقہ کی رقم دیں تو آیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے، یا صرف انسان دل میں نیت کر دے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو؟ اگر تو وہ صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا، پھر تم یہ نیت کرو کہ میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں، صدقہ نہیں دے رہا، پھر اپنی نیت بدلو۔ اور اگر صدقے کی نیت سے دے رہے ہو تو پھر پتہ ہونا چاہیے، اور سید کہتے ہیں ہمارے صدقہ حرام ہے اور حرام ہے، منع ہے، تو سید کو تم صدقہ دے دو گے تو کہے میں سید زیادہ تم مجھے صدقہ دیتے ہو، ہیں؟ تو یہ غلط چیز ہے، اس لیے بتانا چاہیے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو غریب ہے کوئی سید ہے تو اس کی تم نے مدد کرنی ہے تو اس کو ویسے تحفہ کے طور پر مدد کر دو، اپنے دل میں یہ کہو کہ میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، آخر ویسے بھی تو بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں نا، ضروری تو صدقے میں سے دیتے ہیں۔ صدقہ اگر کسی کو دیا ہے تو بتاؤ، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کس نے صدقہ لینا ہے کس نے نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تمہاری نیت ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے صدقہ نہیں لینا تو پھر میں اس کو تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، پھر وہ صدقے کی رقم میں سے دو، تحفے میں سے دو۔ روحانی سفر میں انسان کو اتار چڑھاؤ کا سامنا رہتا ہے، اس تناظر میں آپ کے نزدیک وہ کون سی سب سے معتبر علامت ہے جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی روحانی ترقی کر رہا ہے؟ تمہارے کبھی اتار چڑھاؤ ہوا ہے؟ جی ہاں ضرور رہتا ہے۔ تو کس طرح ہوتا ہے اتار؟ کس طرح ہوتا ہے؟ چڑھاؤ کس طرح ہوتا ہے؟
یہ ہوتا ہے حضور کہ کبھی کبھار تہجد کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتا ہے, پھر کبھی کبھار تھوڑی سی کم, پھر دوبارہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے, ہوتا رہتا ہے. جی یہ روحانی سفر میں رہتا ہے تھوڑا تو سا. یہ ہوتی رہتی ہیں باتیں, انسان میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو جب تہجد پڑھو اور اس میں دعائیں کر رہے ہو اور دل سے دعائیں نکل رہی ہوں, جس طرح میں آج کل دعاؤں کے طریقے سکھا رہا ہوں نا, ہم کس طرح دعا کی کرتے تھے, پھر آج کل حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح دعا کرتے تھے, اور لوگ بزرگ جو دعا کرتے ہیں, اگر دل سے دعائیں نکل رہی ہوں, رکت طاری ہو رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تمہاری یہ قبولیت کا وقت ہے, اس میں دعائیں کرو. اور جب قبض ہو جاتی ہے حالت دل کی, اس میں بھی کوشش کرو کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنی ہے, نمازیں ضرور پڑھنی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ میرے دل میں آج کل بند ہوا ہے, کھل نہیں رہا روحانیت کی طرف, تو مجھے اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ دن صراط المستقیم کی دعا پڑھو بار بار, ٹھیک ہے. تو نفلوں میں بار بار اس طرف توجہ کرے تو روحانیت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ خود بتا رہا ہوں, جواب تو تمہیں آ جاتے ہیں, خطبوں میں غور سے سنا کرو تو جواب مل جائیں گے, ٹھیک ہے. Many non-Ahmadis say that only Muslims will go to paradise if they do good deeds, and they believe that non-Muslim, even if they are good people, will go to hell. What about Christian or atheist people who are kind, honest, and always helpful to others? Will they really go to hell? اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوگا, مجھے تو نہیں پتہ اس کا. نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا, نہ حدیث میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے جو اچھے اعمال کرے گا اس کو میں اجر دوں گا, ٹھیک ہے. ہاں, جو نہیں مانتا اس کی ایک سزا ہے, اگر وہ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں بڑھ گیا ہوا ہے, انبیاء کی مخالفت کر رہا ہے, ان کی جماعتوں کی مخالفت کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. لیکن اس میں اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا اجر بھی دے دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نیکی کرتے ہو تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہوں, اور جو تم گناہ کرتے ہو اس کا صرف ایک حصہ, اس گناہ کے برابر تمہیں سزا ملتی ہے. مومن اگر کر رہا ہے اس طرح تو مومن کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور وہ جنت میں جائے گا. باقی کہاں کس کو جنت میں ڈالنا ہے, کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. کسی کو کم سزا دے گا, کسی کو. مسلمانوں کی کیا گارنٹی ہے, یہ قتل غارت کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں جو مسلمان, یہ کیا خیال ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ کہتے تو یہی ہم جنت میں جائیں گے. جنت کی خاطر ہم احمدیوں کا سر کاٹ دو, جنت کی خاطر فلاں داعش بن گئی, بوکو حرام بن گیا, آئسس بن گیا, یہ جنت میں نہیں جانے والے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا. باقی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمانیت جو ہے تمہارے گناہوں پہ حاوی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے, نہ روک رہا میں مولا شتاب جانے دے. ہو سکتا ہے کسی اور شعر کا مصرع کہہ دیا, بہرحال اسی نظم میں آتا ہے کہ میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے. مطلب یہی ہے کہ میرے گناہ کم ہے, اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرمایا میری رحمت بہت وسیع ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو کس کو پتہ ہے کس نے کہاں جانا ہے. ایک آدمی نے 100 قتل کیے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کہ اس کا صرف ارادہ تھا کہ میں ایک کام کروں کوئی, اس ارادے کو ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا اور اس کو بخش دیا. اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے, کوئی آدمی اس کے پاس گیا اور بڑا گناہ گار تھا, تو اس شخص نے کہا کہ تم تو گناہ گار آدمی ہو, تم نے فلاں 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 گناہ کیا, اللہ تو تمہیں بخشے گا نہیں. دیکھو میں میری طرح نیکیاں کرو, میں جنت میں جانے والا ہوں. دونوں مرے جب تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا؟ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے, اس لیے تم نے تکبر کیا ہے بیان کر کے, ایروگینس شو کی ہے, تو اس لیے تمہیں میں جہنم میں ڈالتا ہوں بڑی نیکیاں کرنے کے باوجود, اور وہ جس کو تم نے کہا تھا نا دوزخ میں جائے گا اس کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے جو غیر احمدی کہتے ہیں غلط ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے عمل ٹھیک رکھیں, نیکیاں کریں, اللہ کا حق ادا کریں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں, بندوں کا حق ادا کریں, اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں, غریبوں کا خیال رکھیں, چھوٹوں بڑوں کا خیال رکھیں, عزت سے احترام سے پیش آئیں ہر ایک سے. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, ایک بندوں کے حق, ایک اللہ کے حق, یہ دو ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. میں ابھی تو پچھلے دنوں میں نے خطبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں تو واقعہ سنایا نا کہ ہاں وسلم کو عائشہ نے اور بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں,
تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے, آپ نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا, کسی کے اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا. تو آن وسلم کا جو مقام ایسا نہیں, تو یہ غیر احمدی کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ دینے والے, جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا, یہ سب جھوٹے ہیں. اس لیے عاجزی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو. کوئی پتہ نہیں, اس سے ہمیشہ ہی دعا مانگو کہ اللہ جام بخیر کرے اور ہم سے راضی ہو جائے, اور جب بھی لے کے جائیں اپنے پاس رکھے, نہ کہ آگ میں ڈالے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نیک کام کوئی بھی کر رہا ہو میں اس کو اجر دیتا ہوں اس کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, حلف الفضول اس کا نام تھا. وسلم اس کے ممبر تھے. تو نبوت کا دعویٰ کیا, مدینہ چلے گئے, ایک دفعہ ذکر ہوا غریبوں کی خدمت کا, تو وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر جو ہیں وہ نیک کام کر رہے تھے, اگر وہ آج بھی مجھے بلائیں نا اس کام کے لیے کہ ان کی کمیٹی میں شامل ہو جاؤں, تو باوجود اس کے کہ میرا نبوت کا مقام بہت اونچا ہے میں شامل ہو جاؤں گا. تو یہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وہ بہرحال ان کو دے گا, اور جہاں غلطیاں ان کی وہ سزا بھی دے گا. باقی وسلم نے تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی, ساری جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ جو تکبر دکھانے والے ہیں سو کالڈ بزرگ کی طرح کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور میں جنت میں جاؤں گا, یہ پتہ نہیں اب یہ کہ جنت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, لیکن ہمیں استغفار کرنی چاہیے. ٹھیک. حضور میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جماعتی خدمت کرنے کی توفیق پا رہا ہو اور وقتی طور پر اس کی موٹیویشن میں کمی آ جائے تو وہ کیسے اسے ڈیل کرے؟ تم وقفے نہ ہو. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دی ہے, وہ ابراہیم الذی وفا, کہ ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی. تو وفا سے اپنا عہد دہراؤ گے تو ہمیشہ یاد رکھے گا میرا ایک عہد ہے, اس عہد کو میں نے پورا کرنا ہے. جب عہد کو پورا کرنے کی باتیں کرو گے تو موٹیویشن میں کمی کا سوال ہی نہیں ہے. ہاں کبھی سستی آتی ہے, پھر انسان دوبارہ استغفار پڑھے, اہدنا الصراط المستقیم پڑھے, دعا کرے اور دوبارہ کام شروع کر دیں نئے سرے سے. استغفار پہ زیادہ زور دیا کرو. فرانس میں کچھ خدام ہیں جو صرف اسپورٹس کے پروگرامس پہ آتے ہیں, ہم ان خدام کو کیسے دوسرے پروگرام پہ لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو جماعت کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں؟ تو ان کو ایسے ایسے دوستی کرو ان سے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں, میری باتیں سن لیا کرو, کئی دفعہ بتا چکا ہوں, دوستی کرو, قریبی تعلقات پیدا کرو, ان کو لاؤ, کھیلوں میں لاتے ہیں, نماز پڑھاؤ, نماز کی اہمیت, جماعت کی اہمیت کا بتاؤ. تم بلاتے ہیں ان کو کھیلوں کے وقت میں ہو, عام وقت میں صرف اجلاس سے بلاتے ہو, کبھی کبھی ویسے بلایا کرو, گیٹ ٹوگیدر کیا کرو, میٹنگ کیا کرو, مذہب کی اہمیت بتایا کرو کہ آج کل کے زمانے میں مذہب کی کیا اہمیت ہے. اسلام کو اجنبی نہ بناؤ بلکہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اسلام کو جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے. پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ عید کے دن روزہ کرنا منع کیوں ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں اللہ نے حکم دیا, تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا نا, روزے رکھنے کو بھی ایک عبادت بنایا نا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ طیبہ کے بعد, تو اس کا مطلب روزہ عبادت ہے. تو عبادت وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اس کے مطابق کرنا, وہ ہم کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے 30 دن روزے رکھے, اب تمہیں میں ریوارڈ دے رہا ہوں, تو آج تم خوشی کا دن مناؤ. آج تم نے روزہ نہیں رکھنا, کیونکہ تمہارے جو 30 دن یا 29 دن جو عبادت کے گزرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب تم آئے اور عبادت کے لیول کو, اسٹینڈرڈ کو اونچا کیا, معیار کو اونچا کیا, اس میں شیطان بڑا پریشان تھا. تو آج تم خوشیاں مناؤ اور شیطان اس پریشانی میں آج روزہ رکھ رہا ہے. تو تم نے عید کے دن روزہ رکھنا ہے, شیطان کے ساتھ مل جاؤ گے, اللہ کی عبادت نہیں کرو گے. ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ میاں نے ہمیں کہا. عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 30 دن روزے رکھو اور عید والے دن روزہ کھولو اور خوشیاں مناؤ, اور پھر ان دنوں میں غریبوں کا بھی خیال رکھو کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں, تمہارے بھائی ہیں, ان کو تم نے کھانا پلانا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کو تحفہ دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھی عید گزار سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. ساری عبادتیں جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرو تو کرتے ہیں, اس یہی عبادت ہے. یہ کہا نہیں کرو, نہیں کرتے, تو وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. پھر تم یہ بھی کہہ دو گے کہ ہم سحری کیوں کھاتے ہیں اور افطاری کیوں کرتے ہیں.
سحری کھانا بھی ضروری ہے. آنسر نے فرمایا سحری بھی کھایا کرو افطاری بھی کیا کرو. 8 پہرے روزے مجبوری سے رکھتے ہیں, لیکن عموماً طور پہ یہی ہے کہ آدمی کو سحری کھا کے روزہ رکھنا چاہیے اور افطاری کر کے روزہ کھولنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا حکم, جو بھی اللہ کا حکم کرو گے وہ عبادت بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمیں انعام دے, ہمارے سے راضی ہو. ٹھیک. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اسلام اجنبی طور پر شروع ہوا تھا اور اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا, بس خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے. کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ وہاں تو اجنبی تھا نا مذہب, عرب سے شروع ہوا تھا. عرب تو نہیں جانتے تھے اسلام کیا چیز ہے, نہ خدا کو جانتے تھے, تو مشرک لوگ تھے, اس خدا کو تو نہیں جانتے تھے. بعض مواحد بھی تھے وہاں اس زمانے میں, لیکن اس خدا کو نہیں جانتے تھے جو اسلام نے پیش کیا, جن صفات کا مالک تھا. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے نہیں جانتے تھے, جہالت تھی, جس طرح انسان نے لکھا ہے نا کہ جاہلوں کو انسان بنایا, انسانوں کو تعلیم یافتہ انسان بنایا, تعلیم یافتہ انسانوں کو باخدا انسان بنایا. تو اللہ سے جوڑا. جاہل لوگ تھے, جانور تھے بالکل, بلکہ ایک جگہ لکھا ہے جانوروں کی والی حالت تھی. اب اسی طرح اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا, آن صلی اللہ نے ایک انقلاب پیدا کیا. اب اسی طرح دنیا داری میں اتنے ڈوب جائیں گے اور غلط کاموں میں پڑ جائیں گے. اب شروع تو ہو گئے نا اثار آخری زمانے میں جو ہونے تھے, جب مسیح موعود نے آنا تھا, اسلام کو بھول جائیں گے لوگ. یہ بھی حدیث ہے کہ عمل کوئی نہیں کرنے والا ہوگا, بھول جائیں گے. مسیح موعود نے اس وقت آنا تھا, انقلاب پیدا کرنا تھا. اور ایک وقت ایسا آئے گا آخر میں, پھر جب قیامت آئے گی ان لوگوں پہ, تو اس وقت بھی وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کو بھول کے جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہوں گے. تو یہی ہے خوش بختی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو بھولے نہیں ہوں گے بلکہ یاد رکھیں گے, اور ان پہ وہ سزا والی قیامت نہیں آئے گی. باقی یہ زمانہ اب اسلام بھول گیا تھا, یہ زمانہ جو ہے یہ بھی وہی زمانہ چل رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں اب شاعر نے یہی لکھا ہے نا, رہا دین باقی نہ اسلام باقی, فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. تو اسلام تو اجنبی بن گیا, لیکن اس میں جو عمل کرنے والے ہیں, نیک لوگ ہیں, جو مسیح موعود کو ماننے والے ہیں, اللہ کے بھیجتے ہوئے کو, وہ خوش نصیب ہوں گے, باقی نہیں ہوں گے. اسلام کی تعلیم جو دنیا میں تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ شدت پسند مذہب ہے, اور یہی تعلیم تمہارے ملا اور علماء دیتے ہیں. اس میں مسیح موعود کی تعلیم جو ہے وہ ایک, اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے. تو اس کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں, اس زمانے کے بھی اور آئندہ آخری زمانے کے بھی کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. حضور میرا ایک سوال تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو واقفین جماعت میں خدمت نہیں کر رہے, جو جماعت کی سروس میں نہیں ہیں, ان کو اپنے شعبہ جات میں ایکسل کرنا چاہیے اور بہترین نمونہ دکھانا چاہیے. تو کچھ فیلڈ ایسی ہوتی ہیں جس میں جو کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں, اور ان جو واقفین ان فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑنی, عبادت نہیں چھوڑنی, عبادت کرنی چاہیے. صبح اٹھتے ہو تو کوشش کرو قرآن شریف کی تلاوت کرو اور قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, تاکہ قرآن شریف کا مطلب سمجھ آئے. Thereafter, Hazrat Khalifatul al-Masih explained that those waqfeen who have external careers can continue to serve the Jamaat in various ways. اگر وہاں ان کو وقت نہیں مل رہا تو ویکینڈ پہ کوئی چھٹی کا دن 2 دن تو مل ہی جاتے ہیں, سائنٹسٹ کو بھی مل جاتے ہیں, نہیں تو اپنے حلقے میں تبلیغ کر سکتا ہے, وہ بھی جماعتی خدمت ہے. ڈاکٹر سلام صاحب سارا دن مصروف رہتے تھے, 7 دن کام کرتے تھے, تبھی انہوں نے ہر ایک کو بتایا تھا میں نے یہ قرآن پڑھا, قرآن میں یہ تفسیر نکالی, میں یہ احمدی ہوں, اس طرح تشریح ہے, یہ تفسیر ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی قرآن کے نکات بیان کر دیے. جماعتی خدمت یہی تو نہیں ہے جا کے تم خدا الانبیاء کے کام کرو تو کرو. جماعتی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو, بتاؤ اسلام کیا ہے, یہ خدمت ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. حضور میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے محبت کو بڑھاتے رہیں جو ہمارے دلوں میں ہے. درود شریف پڑھا کرو, درود شریف پڑھو, اور اسے غور کیا کرو. ٹھیک ہے. اگر دل میں محبت ہے تو درود تو اپنی نکلے گا دل سے, جب دل سے نکلے گا تو محبت زیادہ بڑھے گی, اور پھر جب محبت بڑھے گی تو آپ کی جو سیرت ہے اس پہ غور کرو گے اور آپ کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے.
اور صرف اس سے ایک فائدہ نہیں، دو فائدے ہیں. جب آن وسلم کی محبت میں درود پڑھو گے، آپ کی سیرت پہ عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا خود تبھی انہیں یحببکم اللہ، کہ میری ان کو بتا دو لوگوں کو کہ میری اتباع کریں، میرے نقش قدم پہ چلیں، تو پھر اللہ کی محبت بھی وہاں مل جائے گی. صرف آن وسلم کی محبت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کی محبت بھی مل جائے گی. تو 2 in 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تم لوگ آج کل یہی تلاش میں رہتے ہیں نا 2 in 1 کی. ہاں جزاک اللہ خیر. پیارے حضور، رہنمائی فرما دیں کہ نو مباین کو ہم جماعت کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں؟ ان کو قریب لاؤ، ان سے دوستانہ پیدا کرو، ان کی زبان میں ان سے باتیں کرو. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ لگے کہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ صرف ہمارے اجلاس پہ بلانے کے لیے، چندہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا، بلکہ ہمیں اس نے ابزارو کیا ہے. پاکستانی بیٹھ کے اردو میں باتیں نہ کرنے لگ جائیں، جو ان کی زبان ہے ان میں باتیں کریں. اگر پاکستان نہیں ہے تو اس کی زبان میں بات کرو، اگر عرب ہے تو عربی تمہیں نہیں آتی تو فرینچ میں باتیں کرو، فرینچ ہیں تو فرینچ میں باتیں کرو. اس طرح ان کو یہ پتہ لگے کہ ہماری ایک کمپنی ایک فیملی ہے. جس طرح فیملی ممبر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح فیملی بناؤ نو وائن کے ساتھ، ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں، تو وہ قریب ہو جائیں گے. As the mulaqat concluded, the Khuddam all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and received the gift of pens. السلام علیکم. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with a final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the promised Messiah ﷺ's worship and devotion to Allah the Almighty. Huzur, may Allah be his helper, narrated an incident of a time the promised Messiah ﷺ entered a retreat of solitude in which he received the prophecy regarding the promised son, Hazrat Muslim Maud Radiyallahu Ta'ala Anhu. میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ میں کھانا چھوڑنے اوپر جایا کرتا تھا اور حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر کبھی حضور مجھ سے خود کوئی بات کرتے تو جواب دے دیتا. ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں اور بعض اوقات دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے. اگر ان واقعات کو لکھا جاوے تو وہی کئی ورق ہو جائیں. چنانچہ میاں عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پسرے معود کے متعلق الہامات بھی اسی چلے میں ہوئے تھے، اور بات چلا کے ہوشیارپور سے ہی آپ نے اس پیشگوئی کا اعلان فرمایا تھا. یہ 20 فروری 1886 کا اشتہار ہے، جو جماعت میں پیشگوئی مسلم موت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ بھی ایک خاص توارد ہے کہ آج 20 فروری ہے اور پسرے موت کی پیشگوئی کے بڑی شان سے پورا ہونے کا دن بھی ہے. وہ پسرے موت جو پیدا ہوا پیشگوئی کے مطابق 52 سال خلافت اس کی قائم رہی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابیوں سے نوازا. وہ ساری پیشگوئیاں، الہامات اور باتیں پیشگوئی مسلم موت میں تھیں، وہ سب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ میں پوری ہوئیں. اور یہ توارت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ آج کے دن ہی میرے سامنے آ گیا، ورنہ آگے پیچھے بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسی میں یہ حکمت تھی کہ آج کے دن ہی آئے اور میں بیان بھی کر دوں. 20 فروری کے حوالے سے پیشگوئی مسلم موت کا دن ہے. اس واقعے کا پس منظر بھی بیان ہو گیا، کس طرح آپ گئے، چلہ کشی کی اور آپ کو وہاں بشارتیں دی گئیں. اس کے جلسے بھی آج کل ہو رہے ہیں جماعت میں، اور اس سے تاریخ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. MTV پروگرام آ رہے ہیں، ان سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, made an appeal for prayers during the month of Ramadan. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں حقیقت میں عبادت کا بھی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں بھی ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان کا فیض اٹھاتے رہیں اور بعد میں بھی اس فیض کے اثرات ہم پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے جو حقیقی مومن اور ایک مسلمان کی نشانی ہے. ان دنوں میں خاص طور پر مشکلات اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار احمدیوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں کہ احمدی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا فرمائے. امت مسلمہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. دنیا کے تباہی سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ معصوم لوگوں کو ان کے شر سے بچائے، اور اگر یہ جنگ
اور تباہی مقدر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ معصوموں کو اس سے بچا کے رکھے اور ظالموں کی پکڑ فرمائے.